حاضرین مجلس، آواز تھوڑا بڑھا دو. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، ہلکا سے کو دے دو. ہیلو ہیلو، ہاں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنت بالله صدق الله العظيم. عزیزان محترم، عرض و معروض سے پیش کر کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئے گی ہم اور آپ لوگ مل کر گنبد خضرا کی جانب لگا کر عقائد و جہاں مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. بآواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم حضرات، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ دین کی باتیں لوگوں کے درمیان اس وقت تک کی جائیں جب تک لوگ دلچسپی سے سنیں. جب دلچسپی ختم ہو جائے، دلچسپی ختم نہیں بلکہ لوگوں کا شوق باقی رہے، تبھی ختم کر دینا چاہیے. اور آپ لوگ تو مجھے بہت بڑھیا سے جانتے ہیں کہ میں خطیب نہیں ہوں اور نہ مجھے 1.5 گھنٹے کی تقریر یاد ہے. آپ کہیں تو 10 منٹ بولیں گے، کہیں تو 20 منٹ بولیں گے، نہیں بھی کہیں گے تو 30 سے 40 منٹ سے زیادہ ہم تقریر نہیں کرتے. اور میرے حساب سے اگر میں اپنا فل ٹائم ہی بولوں تبھی 9 بجے آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. ابھی حضرت تیار ہو رہے ہیں تشریف لانے کے بارے میں. جب تک حضرت آ رہے ہیں تھوڑی دیر آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اس دنیا میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ نے ماں باپ کی نافرمانی کر دی، آپ نے اپنے بڑے بھائی کی نافرمانی کر دی، بیوی ہے شوہر سے لڑ گئی، گستاخی کر دیا، تو آدمی کی فطرت ہے آدمی ناراض ہو جاتا ہے. آدمی ناراض ہو جاتا ہے اور آدمی کرتا کیا ہے؟ باپ کہے تو کہتا ہے نکل جا میرے گھر سے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے لڑکے ہیں، ہمیں ایک کمرہ دے دیجیے. تو کہتا ہے کہ کمرہ تب دیں گے جب سمجھوتے سے رہو گے. 20 بچوں کو لے کے میرے گھر سے نکل جاؤ. آپ 4 لوگوں کو لے کر کے آئیے، لوگ سمجھاتے بجھاتے ہیں اور معافی مانگی، ابو جان معاف کر دیجیے. باپ معاف تو کر دیتا ہے پر پہلے کی محبت جو سینے میں رہتی ہے وہ محبت نہیں رہ جاتی. محبت کہتے ہیں سمجھوتا کی دوستی اور گرم کی ہوئی چائے میں لذت نہیں رہتی. سمجھوتا کی دوستی اور گرم کی ہوئی چائے میں لذت نہیں رہتی. وہ باپ ہے پر پھر بھی جب
بہت پیار کرتا ہے، سمجھوتے کے بعد کچھ لینا چاہتا ہے تو ایک مرتبہ وہ فگر اس کے سامنے آ جاتا ہے، کسی گھر کے سامنے، لوگوں کے سامنے، میرے بیٹے نے میرا دل توڑ کر کے گیا تھا، مجھے ناراض کر کے گیا تھا، میری مخالفت کی تھی۔ ایسے ہی بیوی لڑ جائے، میکے والے آئے، ٹولہ پڑوسی آئے کہ غلطی ہو گئی، آپ کی بیوی ہے، معاف کر دیجئے، معاف تو کر دیتے ہیں آپ، پر جب کبھی اس بات کو یاد کرتے ہیں تو آٹومیٹک آپ کے دل میں ایک درد ہوتا ہے۔ آپ نے اس دنیا کا ماحول دیکھا، دنیا میں انسان معاف ضرور کرتا ہے، پر معاف کرنے کے بعد پھر محبت نہیں کرتا، یا محبت کرتا ہے تو پہلے جیسی محبت نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں میں لے کے چلوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو لوگ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ یہ کوئی دوسرا نہیں، اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں ان بندوں سے محبت کرتا ہوں جو بندے مجھ سے میری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو میں نے کہا نا، میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا، تو بات کر رہا ہوں تو اس کو آپ رسمی طور پر جو آپ تقریر سنتے ہیں اس کو اس پہ مت لیجیے گا، ہاں کہ چلو آئے کھائے تقریر کیے سبحان اللہ کہے چلے گئے، دل کھول کر کے سنیے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کے دماغ میں کچھ بات لگے یا آپ کے دل میں کچھ بات اترے، اللہ توفیق دے تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تقریر بہت ہو چکی، جلسے بہت ہو چکے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سنتے جاتے ضرور ہیں لیکن جیسے جاتے ہیں اسے چلے آتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ اگر آپ، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ ہو مایوس اے اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ آپ گنہگار ہیں، کون گناہ نہیں کرتا؟ ہم انسان ہیں تو گنہگار ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کریں گے بھی، لیکن گناہ کرنے کے بعد جو توبہ کر لیتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور جو گناہ کرنے کے بعد اکڑ جاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ توبہ ہم سے کیوں نہیں گناہ ہوگا؟ ہم تو انسان ہیں، خطائیں کیوں نہیں ہوں گی ہم سے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ گڑگڑاتا ہے، روتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے روتا ہوا چہرہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، روتا ہوا چہرہ پسند ہے۔ آقا کریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو خطاؤں سے معصوم محفوظ ہیں، ہمارے سرکار سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارے سرکار حرا کی غار میں سر کو سجدے میں رکھ کر کے پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، حجرہ عائشہ میں سر کو سجدے میں رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھا، اس لیے کہ میرے اللہ کو روتا ہوا چہرہ پسند ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ ایک حدیث سناؤں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں گناہ کرتا ہے، توجہ ہماری طرف دیجیے، ادھر سنیے، ایک بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتے بتاؤ اس بندے نے توبہ کیا؟ اللہ بہتر جان رہا ہے کہ توبہ کیا یہ بندہ مجھے اپنا رب مانتا ہے؟ اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ بندہ میں اپنا رب مانتا ہے، یہ بندہ مجھے اپنا رب مانتا ہے؟ ہاں اللہ تیرا رب، تجھے اپنا رب مانتا ہے، اسی لیے توبہ کیا نا؟
کہ کوئی اس کا توبہ قبول کرنے والا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اسی لیے توبہ کیا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے گناہ کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ چاہتا ہے، اللہ جب تک چاہتا ہے وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، پھر اس سے خطا ہوتی ہے، اور جب پھر اس سے خطا ہوتی ہے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، پھر اللہ فرق پہنچا ارشاد فرماتا فرشتوں میرے بندے سے غلطی ہوئی، میری بارگاہ میں توبہ کیا، ہاں اللہ توبہ کیا، کیا اس کیا سمجھ کے توبہ کیا، یہی سمجھ کے نا کہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا میرا رب ہے، ہاں یہی سمجھ کے کیا، یہ فرشتوں میں نے اسے گناہ کو معاف کر دیا۔ آقا کریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کے گناہ کو معاف کرتے رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جس سے ہمارا ایک نظریہ ہو گیا، لوگ کہتے ہیں کہ اب داڑھی کہاں رکھائیں جب ہی نماز نہیں پڑھی تھی، تو پھر کہتے ہیں نماز کیا پڑھیں، ابھی تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ بولنا کیا چھوڑیں، ابھی تو مارکیٹ میں ہماری دکان ہے تو داڑھی مارنا پڑتا ہے، تو کہتا داڑھی مارنا کیوں چھوڑیں، تو ابھی ایک کے مرتبہ توبہ کریں گے تب حج کر لیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی حج کہاں کریں، جب گناہ ہوں گے تب حج کریں گے، اس کے بعد گناہ نہیں کرنا۔ لا حول ولا قوت، کتنا آپ کو اپنی زندگی کے اوپر یقین ہے کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ یارو نماز چھوڑنا ایک الگ گناہ ہے، داڑھی نہ رکھنا ایک الگ گناہ ہے، جھوٹ بولنا ایک الگ گناہ ہے، چوری کرنا ایک الگ گناہ ہے، شراب پینا ایک الگ گناہ ہے، کم تولنا ایک الگ گناہ ہے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرنا ایک الگ گناہ ہے۔ اب آپ چاہ رہے ہو کہ جب تک ہم توبہ کب کریں گے، ہماری آخر وقت آ جائے گا تب تک ہم سارے گناہ کو کریں گے؟ نہیں، کہیں بیچ میں سانس کی ڈور ٹوٹ گئی، کہیں بیچ میں اچانک ملک الموت آ گئے، کہیں بیچ میں موت کا فرشتہ آ گیا، ابھی ہم جوان ہیں، کیا جوان کو مرتے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ مرا کہ نہیں مرا؟ بچے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ 40 سال والے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جب جوان بھی مرتا ہے، جب بوڑھا بھی مرتا ہے، جب عمر دراز بھی مرتا ہے، تو ہم جوان ہیں، ہم کیسے یقین کر رہے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے؟ ہم 40 سال کے ہو گئے، ہم کیسے یقین کر رہے ہیں کہ 60 سال کے بعد توبہ کریں گے؟ اللہ کی رحمت تو پکار کے کہہ رہی ہے اے میرے بندو گناہ کر لیے کوئی بات نہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے نادان انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ ہو گئی غلطی، پلٹا اپنے رب کی بارگاہ، وہ تو تمہارے گناہ کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ کرم اتنا کرتا ہے کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اب اگر یہ ضد پکڑ کے آپ بیٹھے ہیں کہ اب ہم 40 سال کے بعد نماز پڑھیں گے تو غلط ہے کہ نہیں غلط بتائیے؟ ہم آپ سے ہاتھ نہیں اٹھوائیں گے نہ وعدہ کرائیں گے، آپ کی ضمیر، آپ کا اپنی ضمیر کی عدالت میں آپ خود مدعی بھی ہو، خود فیصل بھی ہو، خود گواہ بھی ہو، آپ خود فیصلہ کر لینا۔ آپ کی عدالت میں آپ خود مدعی بھی ہو، خود وکیل بھی ہو، خود فیصل بھی ہو، خود فیصلہ کر لینا۔ کس انتظار میں ہیں ہم؟ کیا اس انتظار میں ہیں کہ روح آئے موت کا فیصلہ لے کے چلا جائے؟ ابھی یہیں بیٹھے موبائل کھولا تو ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں، ایک بات اس کا کوٹ کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت علامہ یعقوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی کی زندگی جیسے گزرتی ہے اس کی موت ویسے ہوتی ہے۔ آپ نہیں سمجھے اس بات کو، سمجھاتا ہوں قریب سے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ گھاس کاٹتا تھا اور گٹھری بنا کر کے مارکیٹ میں بیچتا تھا۔ گھاس کاٹتا تھا اور گٹھری بنا کر کے مارکیٹ میں لے جا کے بیچتا تھا۔ جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو ٹولے محلے کے لوگ عالم مولانا کو بلا کے لائے، حضور سانس اس کی آخری چل رہی ہے، چلیے کچھ کلمہ درود پڑھا دیجئے، ہو سکتا ہے آخر وقت میں اس کے زبان سے کلمہ نکل جائے۔ علامہ یعقوبی بیان فرماتے ہیں آنے والے آئے، لوگوں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں جب موت کا آخری وقت انسان کا آ جائے تو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، بلکہ وہاں کھڑے ہو کر کے رو نہیں،
بلند آواز سے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ بلند آواز سے پڑھو گے تو اسے بھولا ہوا کلمہ یاد آ جائے گا اور وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ علامہ یعقوب بیان فرماتے ہیں لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو کیا کہہ رہا تھا وہ؟ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ گھاس کی گٹری کہاں ہے، گھاس کی گٹری کہاں ہے، گھاس کی گٹری کہاں؟ اور یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ یہ جب زندگی میں آپ نے کبھی کلمہ پڑھا ہے یہ تو ہے، جب تو آپ کو یاد ہوگا۔ کوئی چیز یاد کب آتی ہے؟ جب آدمی اس کو پہلے سے یاد کیا رہتا ہے تب اسے بھولتا ہے، کوئی یاد دلائے تو یاد آ جاتا ہے۔ صحیح بات۔ یا اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کچھ تو صلح کا راستہ بنا کے رکھو، کچھ تو۔ مانتا ہوں 5 وقت کی نماز میں کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، تو اللہ نے تو آپشن رکھا ہے نا کہ فجر کے وقت سو گئے، جب نیند تمہاری کھلے، وضو نہانے کی ضرورت ہے نہا لو، کپڑا پہنو، سب سے پہلا کام کرو مصلی بچھاؤ، 2 رکعت فرض کی قضا کر لو، پھر اپنے کام میں جاؤ۔ اس نے کہا آپ کو مجبور کیا کہ تم سو گئے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی؟ اس نے تو اتنا آپشن رکھا آپ کو، بس آپ کپڑا پہنتے ہو، چائے پیتے ہو، ناشتہ کرتے ہو، سب کا ٹائم ہے۔ 3 منٹ لگے گا 2 رکعت نماز پڑھنے کے، اس کا ٹائم آپ کے پاس ہے۔ کچھ صلح کا راستہ رکھیں آپ۔ ایک بزرگ کا گزر ایک مارکیٹ سے ہوا تو سر جھکا کر کے بیٹھے تھے، مل ہوتا رو دیں گے۔ ایک صاحب آئے تو کہنے لگا بابا کیا بات ہے؟ کہا منہ کیوں لٹکائیں؟ کہ کیا کروں، میں بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا تھا، ان لوگوں کی صلح ہو جائے اللہ سے۔ تو کہا تب کیا ہوا، کرا لیے؟ کوئی مذاقی آدمی تھا۔ کہا اللہ سے صلح کرا لیے۔ کہ کیا کروں، اللہ تو ماننے کے لیے تیار ہے پر یہ بندے نہیں مان رہے، صلح نہیں کرنا چاہ رہے۔ کہا تب کیا اسی میں میں پریشان ہوں۔ کچھ دن بعد اس آدمی کی ملاقات بابا سے پھر قبرستان میں ہوئی۔ کہا بابا اب کیا کرا رہے ہو؟ کہا آج بھی صلح کرا رہا ہوں۔ کہا کس سے؟ کہا بندے سے اللہ کے درمیان۔ کہا کرائے؟ کہا آج اللہ، آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن آج اللہ نہیں مان رہا ہے۔ یعنی اب آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، آپ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر سکتے ہیں۔ اور توبہ کرنے کے بعد مانتا ہوں کبھی 1 آدھ وقت کی نماز چھوٹ جائے پر پڑھنا چاہے تو وہ بھی نہیں چھوٹے گی، قضا ہو جائے تو قضا کر لیجئے۔ اللہ توفیق دے تو تھوڑا تھوڑا قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ توفیق عطا فرمائے تو درود پاک بھی پڑھیے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کے ذکر میں لگیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ آپ کو ذکر کی توفیق دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ ہم نے تو بزرگوں سے سنا کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو روزی نہیں چھینتا، بیمار نہیں کرتا، پریشانی میں نہیں ڈالتا، بلاؤں میں نہیں ڈالتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اس سے اپنے سجدے کی توفیق چھین لیتا حق ہے۔ ہے، بے شک حق ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ آپ سے کتنا خوش ہے۔ اس لیے بھائیو ضرورت اس چیز کی ہے کہ رب کی رحمت اگر پکار رہی ہے تو اس رب کی رحمت کو ابھی حاصل کر لو، ابھی حاصل کرنے کا وقت ہے۔ آپ کی ایک سانس آپ کو موت کے قریب لے جا رہی ہے، دوسری سانس اور موت کے قریب لے جا رہی ہے، تیسری سانس اور موت کے قریب لے جا رہی ہے، چوتھی سانس اور موت کے قریب لے جا رہی ہے۔ آپ کہتے ہو عمر بڑھ رہی ہے، میں کہتا ہوں ہر سانس پہ آپ کی عمر گھٹ رہی ہے۔ آپ جتنا زیادہ ہو سکے پھر اس قبر کی تیاری کرو جس جگہ جانے کے بعد بیٹا بھی ساتھ چھوڑے گا، بیوی بھی ساتھ چھوڑے گی، بھائی بھی ساتھ چھوڑے گا، دوست بھی ساتھ چھوڑیں گے۔ ہاں ہاں، جن لوگوں کے لیے کمانے میں آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں وہ لوگ بھی قبر پہ دفن کرنے کے بعد ہاتھ چھاڑیں گے۔ آپ کا بیٹا کھڑا ہو کے اذان نہیں بولتا، مولوی صاحب اذان بول دیجئے گا، وہ چارپائی اٹھا کے گھر آتا ہے، 1-2 دن روتا ہے لیکپال کے یہاں جا کے، آپ کی جائیداد کو اپنے نام کراتا ہے، پھر وہ ایسے بھول جاتا ہے وہ آپ اس کے درمیان رہے بھی نہیں، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قبر کو بھی بھول جاتا ہے۔ صحیح ہے، حق ہے۔ اگر یہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو آپ میں سے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بتا نہیں سکتے کہ آپ کے باپ کی قبر کہاں ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اگر آپ بھول گئے تو آپ کا بیٹا بھولے گا۔ ایسے وقت میں صرف اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم مانیں، رب کی رحمت آئے گی، رب کی رحمت ہوگی تو آپ کی قبر تاریک نہیں، نور سے بھر جائے گی،
آپ کی قبر تنگ نہیں چوڑی ہو جائے گی، آپ کو قبر میں پریشانی نہیں، آرام ہی آرام ہوگا، آپ چین کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن شرط ہے کہ اس دن آنے سے پہلے تھوڑا بہت تیاری کر لیجیے۔ لیکن اللہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے در سے کسی کو نہیں بتاتا۔ اور آپ کیا بہت بڑے بڑے گنہگار جب اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کیے نا، تو اللہ حضور آشری کے لیے نہیں دیکھا کتنا بڑا پاپی ہے۔ اس لیے ایک بات عرض کر دوں آپ سے، آپ کا کوئی بھائی آپ کی نظر میں اگر گنہگار ہے، آپ اسے سائڈ میں بلا کے سمجھا دیجیے۔ آپ کو چوراہے پہ بیٹھ کر اس کے گناہ کے مذاق اڑانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ ایک تو ایک غیبت ہے۔ حضرت آگے نعرہ لگائیے آپ لوگ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ لوگ آنے دیجئے، ابھی کلام کرتے ہی جائیے گا، آنے دیجئے۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، جناب پاک کی بات کو دیجیے گا، دوسری کہیے گا، دعا دیجیے گا، پھر کہیے گا۔ آؤ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھے ہیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تھوڑا سن لیجیے، بس آخری پوائنٹ بتا کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ گناہ سے توبہ کرنا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، غور سے سنیے گا، جو مومن ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایسے ڈرتا ہے کہ جیسے اس کے سر کے اوپر کوئی پہاڑ ہو، ابھی پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا، ابھی پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا۔ گناہ تو سب سے معصوم فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اور ہم تو معصوم ہو ہی نہیں سکتے۔ سیدھی سرکار عالم نے فرمایا، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورات تم پہ کروڑوں درود۔ تو سرکار فرماتے ہیں مومن جب خطا کرتا ہے تو اللہ کے خوف سے سینی کانپتا ہے کہ ابھی پہاڑ ہے اس کے اوپر گر جائے گا، اور جلدی سے توبہ کر لیتا ہے۔ جو آدمی فاسق ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں عمل وہ مومن، وہ آدمی گناہ کرنے کے بعد کچھ ایسے احساس ہوتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو، ناک پہ مکھی بیٹھی ہو۔ اب آپ بتائیے، اگر آپ گناہ کرنے کے بعد آپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مومنین کاملین کے زمرے سے آپ نکلتے ہیں۔ کہ گناہ کرنے کے بعد اگر احساس گناہ نہ ہو، سرکار فرماتے بندہ مومن جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک دھپا لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا لگتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا لگتا ہے، چوتھا کرتا ہے چوتھا لگتا ہے۔ اب تقریر فرض کے لیے سمجھا مولانا کرام الدین صاحب کا کپڑا سفید، یہ صدری اتار دیں، اگر اس کیس سے ہی تھوڑا سا کالا لگا دیا جائے تو پھر دوسرا نظر آئے گا کہ نہیں ہے؟ بولیے آئے گا نا؟ دو لگا دیجیے برا لگے گا، تین لگا دیجیے برا لگے گا، تو دیکھنے والے بھی برا لگے گا، جو پہنے وہ بھی برا لگے گا۔
تو ایسے ہی جو مومن ہوتے ہیں جب ان سے خطا ہوتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، اللہ غلطی ہو گئی۔ جب تک سفید کپڑے میں اگر ایک ہلکا داغ لگا تو جب تک لوگ آلہ سے صاف نہیں کر لیتے انہیں چین نہیں ملتا۔ یہی حال مومنوں کا ہوتا ہے، ایک خطا کرتے ہیں جب تک توبہ نہیں کر لیتے انہیں چین نہیں ملتا۔ لیکن یہ کپڑا پہن کے اگر یہ کل سے گیرج پہ چلے جائیں اور یہ موٹر سائیکل اور چرپہیا گاڑی بنانے لگے، بتائیے اب یہ پہن کے پورے مارکیٹ پہ گھومیں گے کوئی برا کہے گا یا انہیں کچھ خوف محسوس ہوگا؟ اب تو ان کا ڈریس ہو گیا، اب ان کا یہ ڈریس ہو گیا، لیکن ہاں یہ کپڑا پہن کے اسٹیج پہ نہیں جا سکتے، وہ کپڑا پہن کے اسٹیج پہ نہیں جا سکتے ہیں، رشتہ داری میں نہیں جا سکتے ہیں، چار لوگوں میں نہیں جا سکتے ہیں، جو ان کا ڈریس ہو گیا۔ بنا تمثیل میں سمجھانا چاہتا ہوں بھائیوں، اب گناہ اگر ایک ہو، ایک گناہ اگر دو ہو، گناہ اگر تین ہو، تو خطا کرنے کے بعد انسان کی ضمیر ملامت کرتی ہے، اور انسان اگر گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، اس کی ضمیر ملامت نہیں کرتی۔ اگر گناہ کے بعد احساس گناہ مر گیا تو سمجھ لو کہ آپ اللہ کے ساتھ خطا ہوتے رہے، اللہ کے ساتھ خطاتے رہے ہو۔ نمازیں چھوٹتی ہیں اور چھوٹنے کا احساس نہیں ہوتا، روزے چھوٹتے ہیں اور چھوٹنے کا احساس نہیں ہوتا، خطائیں کرتے ہیں اور خطاؤں کا احساس نہیں ہوتا، تو سمجھو اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، رو گڑاؤ، یا اللہ میرا دل کالا ہو چکا ہے، میرے مولا میرا دل کالا ہو چکا ہے، اسے سفید کر دے، گناہوں کے آلائش سے پاک کر دے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کچھ دن تک رو کے رب کی رحمت ایسی نازل ہوگی کہ پورے دل سے گناہ دھل جائے گا اور آپ کا دل بھی عرش الہی بن جائے گا۔ سرکار نے فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينزل من نور اللہ، مومن کی فراست میں رو، اس لیے کہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو جب دل صاف ہوگا تو اس کے اندر نورانیت ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، صلح کا کچھ راستہ پیدا کر لیجیے اپنے رب سے، کچھ راستہ پیدا کر لیجیے، ورنہ کہیں موت کا فرشتہ آ گیا اور آپ صلح کیے بغیر چلے گئے تو کہا تھا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کون سا منہ لے کر اس رب کی بارگاہ میں جائیں گے جس نے ہمیں کھانے کی کوئی کمی نہیں کی اور ہم نے زندگی میں ایک سجدہ بھی اس کا نہ کیا، کون سا منہ لے کر کے اس رب کی بارگاہ میں ہم جائیں گے جس نے ہمیں رہنے کے لیے مکان دیا اور اس کی ہم نے ایک سجدہ بھی ادا نہ کیا، کون سا منہ لے کر اس خالق کائنات کی بارگاہ میں جائیں گے جس نے زمین و آسمان کی مسطر دی، ساری سہولتیں دی، سماج میں عزت دی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، بولنے کے لیے زبان کی، نام دیا، سب کچھ دیا، اور ایک سجدہ بھی لے کر کے اس کی بارگاہ میں لے گئے، اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون منہ لے کر کے جائیں گے؟ مولا گنہگار ہے پر اس کی رحمت کو پکار کے کہہ رہے ہیں میں تمہارے گناہوں کو دھل دوں گا، ایک مرتبہ میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھ، میں تمہارے گناہوں کو اس طرح دھلوں گا، اس طرح دھلوں گا، گویا تم گناہ سے ایسے پاک ہو جاؤ گے گویا ابھی تم اپنے ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور یہ میں تقریر کے زور پہ نہیں، میں سرکار کی حدیث سناؤں آپ کو، میرے سرکار نے فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب له، انسان سب کے دل سے جب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی خطا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کو فرماتا ہے میں توبہ کرنے والا، آپ اپنے سچے دل سے یہاں توبہ کر لیجئے تو بہت بابرکت محفل ہے، یہاں فرشتے بھی آپ کو گھیر کے کھڑے ہیں، اللہ کی رحمت صاحبان بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، جتنے دل سے توبہ کر لیجئے، گھر جا کر کے یہاں نہ ہو سکے تو گھر جا کر کے توبہ کیجئے گا، اور اگر ابھی توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو جو بستر پہ سوئیے گا تو ایک وقت اپنی زندگی کے بارے میں سوچ لیجئے گا کہ نرم بستر پہ اگر تھوڑی سی ٹھنڈی لگتی ہے تو مجھے نیند نہیں آتی، لائٹ چلی جاتی ہے گرمی میں ہمیں نیند نہیں آتی، اگر بتی اگر جسم میں کہیں چچ جائے
تو ہمارا پورا وجود کانپ جاتا ہے. پھر ہم اس قبر کی تاریکی میں کیسے رہیں گے؟ پھر اس قبر کی تاریکی میں کیسے رہیں گے؟ جب جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اس گرمی میں کیسے رہیں گے؟ جب آگ کے اندر ہمارا وجود ڈال دیا جائے گا تو اس قبر میں کیسے رہیں گے؟ ایک مرتبہ سوچ لیجیے گا. یقیناً آپ کا دل آپ کے اوپر ملامت کرے گا اور رب کی بارگاہ میں رجوع لائیے گا تو اللہ آپ کو توبہ کی بھی توفیق دے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمامی لوگوں کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو زور سے بول دو، میں دعا کر رہا ہوں. ہم تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل علم کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو پڑھ لو. آپ حضرات سجدے تمام بنا کر